ویلکم ٹو مائی چینل سچی اردو سٹوریز۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ثنا ہے۔ میری عمر 21 سال ہے۔ میری فیملی ٹوٹل 6 افراد پر مشتمل ہے۔ میری امی، ابو، میرے 2 بھائی اور ہم 2 بہنیں۔ میرے ابو دبئی میں جاب کرتے ہیں اور میرا ایک بھائی ارحم بھی ابو کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ میرا چھوٹا بھائی انجم گھر میں ہی رہتا ہے۔ اس نے کریانہ شاپ بنائی ہوئی ہے اور کریانہ شاپ پر ہی کام کرتا ہے۔ ہم 2 بہنیں ہیں۔ میری چھوٹی بہن کا نام ثانیہ ہے۔ اس کی عمر تقریباً 15 سال ہے۔ میرے بھائی انجم تقریباً 13 سال کے ہیں اور وہ ہم سب بہن بھائیوں میں چھوٹے ہیں۔ انجم بھائی بہت ہی خوبصورت اور خوبرو نوجوان ہیں۔ محلے کی بہت سی لڑکیاں انجم بھائی پر مرتی ہیں اور کئی لڑکیوں نے تو میرے بھائی انجم کو خط بھی بھیجے کہ ہمارے ساتھ دوستی بڑھاؤ، لیکن میرے بھائی انجم ان کاموں میں نہیں پڑتے اور وہ اپنے کام ہی پر فوکس رکھتے ہیں۔ میری امی ایک گھریلو خاتون ہیں اور گھر کے کام کاج ہی کرتی رہتی ہیں۔ ابو نے ہم سب کو موبائل لے کر دیا ہوا تھا اور ہمارے گھر کا ماحول کافی کھلا سا تھا۔ ہمیں کہیں بھی آنے جانے کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ ہم دونوں بہنیں کالج میں پڑھتی تھیں اور کالج میں پڑھنے کے بعد ہم واپس آ کر ٹیوشن جاتی تھیں۔ ٹیوشن سے واپس آ کر ہم انجم بھائی کی دکان پر چلی جاتی اور کچھ دیر بھائی کے پاس بیٹھ کر پڑھتیں اور اس سے گپ شپ لگاتیں۔ شام کے وقت ہم سب بہن بھائی کہیں باہر واک پر جاتے اور واک سے واپس آ کر اپنے اپنے کمروں میں سو جاتے۔ ارحم بھائی تقریباً 2 سال سے ابو کے پاس دبئی میں ہی جاب کر رہے تھے اور ارحم بھائی کبھی ویڈیو کال پر ہم سے بات کرتے تو کافی ہنسی مذاق کرتے تھے اور وہ انجم سے بھی کافی دوستانہ تعلق رکھتے تھے اور انجم بھائی کو کہتے تھے کہ اپنی دونوں بہنوں کا خیال کیا کرو اور ان کے حقوق پورے کیا کرو۔ انجم بھائی بھی وہی فرض ادا کرتے تھے اور ہم سب بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن میری امی کے پیٹ میں درد ہوا تو ہم ان کو ہاسپٹل لے گئے۔ انجم بھائی اور میں دونوں ہی امی کو ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ ثانیہ بہن گھر میں اکیلی ہی تھی۔ ہاسپٹل پہنچ کر جب ہم نے امی کو ڈاکٹر کو چیک کروایا تو ڈاکٹر نے امی کی ایک چھوٹی سی سرجری بتائی تھی۔ امی کو اپینڈکس کا درد تھا اور امی کا آپریشن ہونا تھا۔ آپریشن کا نام سنتے ہی میں تو رونے لگی تھی اور انجم بھائی بھی کافی پریشان ہو گئے تھے، لیکن ابو نے ہمیں سمجھایا تھا کہ یہ کوئی بڑی سرجری نہیں ہے اور اس میں اتنا خطرہ نہیں، اس لیے تم آپریشن کرواؤ۔ ہم ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں گئے تھے جو ہم سے کافی دور تھا۔ ہمارے گھر کا وہاں سے تقریباً 1 گھنٹے کا سفر تھا، اس لیے ہمیں ہاسپٹل میں ہی رکنا تھا۔ ہم نے گھر میں ثانیہ بہن کو فون کر دیا تھا کہ امی کا آپریشن ہے اور ہم 2-3 دن امی کو ہاسپٹل ہی رکھیں گے، تم پریشان نہ ہونا۔ ثانیہ بہن کے پاس ہماری کام والی رہنے لگی تھی کیونکہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ انجم بھائی بھی میرے ساتھ ہی تھے۔ ڈاکٹر امی کو سرجری کے لیے لے گئے تھے اور رات کے 11 بجے کا ٹائم تھا۔ میں اور انجم بھائی دونوں امی کے کمرے میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اے سی چل رہا تھا اور انجم بھائی بیڈ پر ہی لیٹ گئے تھے۔ مجھے بھی نیند آنے لگی تھی، لیکن کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ میں نے ہلکی سی آنکھ کھولی تو انجم بھائی میرے ساتھ بہت ہی غلط حرکت کر رہے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر کافی غصہ آیا تھا اور انجم بھائی کا ہاتھ میں نے ہٹا دیا تھا۔ انجم بھائی نیند میں سونے کا ناٹک کرنے لگے، جیسے وہ مجھے یہ بتا رہے ہوں کہ میں نیند میں تھا اور مجھے پتہ نہیں چلا۔ لیکن انجم بھائی کے اس طرح ہاتھ لگانے سے میرے اندر کے جذبات مچلنے لگے تھے اور مجھے عجیب سا فیل ہونے لگا تھا۔ امی کو آپریشن کر کے واپس لے آئے تھے، اس لیے ہم دونوں وہاں پر مصروف ہو گئے۔ پوری رات ہم دونوں بہن بھائی امی کے ساتھ ہی رہے۔ اب امی کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی۔ اگلے دن ہم گھر گئے اور امی کے کپڑے وغیرہ کھانا وغیرہ لے کر آ گئے تھے۔ رات کو پھر ہمیں ٹھہرنے کے لیے الگ کمرہ دیا گیا تھا اور امی کے لیے نرس وغیرہ رکھی ہوئی تھی جو امی کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اگلے دن پھر ہم دونوں بہن بھائی، میں اور انجم ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے۔ وہاں پر ایک ہی بیڈ تھا اور بیڈ پر ہم دونوں ہی لیٹتے تھے، اس لیے انجم بھائی کل والا کام پھر سے میرے ساتھ کرنے لگے۔ ہم دونوں ہلکا سا نیند میں گئے تو انجم بھائی پھر سے شروع ہو گئے۔ اب میں نے انجم بھائی کو نہیں روکا تھا کیونکہ میرا بھی دل تھا کہ انجم بھائی میرے ساتھ یہ کام کریں۔
میں نے انجم بھائی کا ہاتھ پکڑا اور ان کو تھوڑا آگے کر دیا تھا۔ اس طرح انجم بھائی بالکل میری اس جگہ پر ٹچ کر رہے تھے۔ انجم بھائی کو جب اپنا کام ہوتا ہوا دکھائی دیا تو انہوں نے میرے ساتھ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں بھی ان کا ساتھ دینے لگی تھی اور ہم نے ہاسپٹل میں ہی ایک دوسرے کو کافی راحت دی تھی۔ اس کے بعد ہم امی کو گھر لے گئے تھے اور معمول کی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ انجم بھائی اب امی اور میری بہن ثانیہ سے نظر چرا کر میرے ساتھ کر لیا کرتے تھے۔ میں بھی انجم بھائی کی دیوانی ہو گئی تھی اور ان کی عادی ہو گئی تھی اور ان کو کبھی بھی نہیں روکا تھا۔ انجم بھائی کہتے تھے، سنا بہن، میں تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں اور کبھی بھی مجھے اتنا سکون نہیں آیا جتنا سکون تمہارے ساتھ کر کے آیا ہے۔ میں بھی مسکرا دیتی تھی اور کہتی تھی کہ پاگل، چپ کر جاؤ اور کسی کو بھی نہیں بتانا۔ انجم بھائی بھی کہتے تھے کہ ہمارے درمیان یہ بات راز ہی رہے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔